السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہیں، خوش ہیں اور بہت مزے میں ہیں. آج ہم بنا رہے ہیں کسٹرڈ سوئیاں، تو جس کے لیے ہم نے لیا ہے 1.5 لیٹر دودھ اور اس میں نے ڈال دی ہیں 3 منہ بند الائچی اور اس میں ہم ڈالیں گے آدھا کپ چینی کا. آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. دودھ کو ہم اچھا سا بوائل آنے دیں گے اور اب چلتے ہیں اگلے پروسیس کی طرف. ہم نے لیا ہے 1 کپ دودھ اور 1 کپ ہم نے لی ہے رنگین سوئیاں. میرے کپ والا جو کپ ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک رنگین سوئیاں لی ہیں. اور جو دودھ ہے یہ ٹھنڈا دودھ ہے کچا، اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل اسپون ہم اس میں بھر کے ڈالیں گے کسٹرڈ پاؤڈر کے. میں نے مینگو کسٹرڈ پاؤڈر لیا، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کوئی سا بھی لے سکتے ہیں، ونیلا بھی، اسٹرابری بھی، بنانا جو بھی، ایپل، آپ جون سے فلیور کا لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. 3 چمچ اس میں بھر کے ہم ڈال دیں گے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے کہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کی گٹلی نہ رہے. یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہیں. ہاں چینی کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کم زیادہ کھاتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں. تو دودھ میں ہمارا بہت اچھا سا بوائل آ گیا. اس میں ہم نے ڈال دینی ہے سوئیاں اور اس کو ہم نے تب تک پکانا ہے تب تک کہ دودھ تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے اور سوئیاں ہماری جو ہیں وہ اچھے طریقے سے گل جائیں. دودھ میں یہ دیکھیں دودھ کم ہو گیا ہے کافی، اور اس لیے دیکھیں سوئیاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کافی گل چکی ہیں، بالکل گل گئی ہیں. یہ اس طرح سے ہم ہاتھ سے اٹھا کے دیکھیں گے، بہت گرم ہے یہ بھی. ہاتھ سے ہم ایک الگ کر کے دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے میش کر کے کہ بالکل یہ گل چکی ہیں. یہ دیکھیں سوئیاں ہماری گل گئی ہیں. اور اب جو ہمارا دودھ والا مکسچر ہے کسٹرڈ والا، وہ ہم نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دینا ہے اور اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جانا ہے. جب تک یہ دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنا جو مکسچر ہے، تھوڑا تھوڑا ہم اس میں کرتے ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے. تھوڑا ہم نے کسٹرڈ پاؤڈر ہم نے تھوڑا استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ، اس میں سویاں بھی جاتی ہیں تو یہ بہت زیادہ گاڑھا جو ہے نا وہ اچھا نہیں لگتا. اور تھوڑا یہ کیونکہ ٹھنڈا ہونے کے بعد یہ پھر گاڑھا ہو جائے گا مزید. یہ سارا کسٹرڈ پاؤڈر ہم نے اس میں جو مکسچر ہم نے تیار کیا تھا کسٹرڈ پاؤڈر والا وہ ہم نے سارا اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اب ہم نے 4 سے 5 منٹ کے لیے مزید پکانا ہے ہلکی آگ پہ. اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ اس میں گٹلیاں نہ بنیں، کیونکہ کسٹرڈ بہت جلدی نیچے بھی لگ جاتا ہے اور اس میں گٹلیاں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں. اور کسٹرڈ کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہلکا سا بھی نیچے لگ جائے تو اس کا سارے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا. تو یہ دیکھیں اس کا کلر بہت پیارا آ چکا ہے اور بہت ہی کریمی کریمی اور بہت ہی مزیدار والی جو ہماری کسٹرڈ سوئیاں ہیں وہ بن کے تیار ہو چکی ہیں. اور اس کو ہم چولہے سے نیچے اتاریں گے اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے ہم، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو سرونگ باؤل میں ڈال کے تو فریج میں رکھ دیں گے ٹھنڈا ہونے کے لیے. 2 سے 3 گھنٹے میں یہ بہت اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یہ دیکھیں یہ سرونگ باؤل لیا ہم نے ایک 6 انچ کا. یہ ساری اس میں نہیں جائیں گی، تھوڑی گئی تھی اس میں، تو 2 بال بھر کے یہ تیار ہو جائیں گی اتنے مٹیریل کے ساتھ. تو یہ سارا اس میں ہم ڈال دیں گے مٹیریل اور اس کے ساتھ آپ کسی بھی چیز سے اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں. ڈرائی فروٹ کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں، باداموں کے ساتھ بھی. میرے پاس یہ کوکونٹ پاؤڈر پڑا ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ اس کو گارنش کر رہی ہوں. اور بہت سمپل سا ہم اس کو چاروں سائڈوں پہ اچھے طریقے سے ہم اس کے ڈال دیں گے کوکونٹ پاؤڈر اور تھوڑا سا ہم اس کے ڈال دیں گے درمیان میں. اور بس سائڈوں سے ہم اچھے سے صاف کر دیں گے جو ادھر ادھر گر گیا ہے. اور ہمارا بہت ہی مزے کا اور ہمارا یمی والی جو ریسپی ہے وہ کسٹرڈ سوئیوں کی وہ بن کے تیار ہو چکی ہے. اور یہ ہے اس کے اصل شکل اور اصل والی جو اس کی لک ہے وہ صحیح سے اس طرح سے فوٹو میں نظر آ رہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.